یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ محبت عقیدت پیش فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، منگن ایمان شرماون عشقو، میرے دل نو غیرت ہوئی ہو، جس منزل تے عشق پہنچاوے ایمان خبر نہ کائی ہو، میرا عشق سلامت رکھی حضرت باہو، ایمان نو دیواں دروئی ہو۔ ایمان اس کائنات میں اللہ رب العزت کے انعام میں سے سب سے بڑا انعام ہے۔ دنیا کے اندر اس جہان میں رب کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کی ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے۔ تو فرماتے ہیں جو اس جہاں میں ایمان سے محروم رہا اور اس جہان میں دیدار الہی سے محروم رہا، کہا وہ سب سے بڑے خسارے میں ہے، سب سے بڑے نقصان میں ہے کہ جسے اس جہان میں اللہ رسول پہ ایمان کی توفیق نہ ملی اور روز محشر اس کی آنکھوں کو دیدار الہی کے جلوے نصیب نہ ہوئے۔ تو فرمایا سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جسے دولت ایمان میسر ہے۔ آج جان کی پرواہ اور جان کی حفاظت ہر کوئی کرتا ہے، اور فی زمانہ ان حالات میں جان کی پرواہ اور اس کی احتیاط کے لیے بہت سارے اقدامات کیے جاتے ہیں، لیکن کیا میں اور آپ اپنے ضمیر سے سوال کرنے کے کیا ہم ایمان کی حفاظت کے لیے بھی اتنے اقدامات کرتے ہیں؟ آج جان کی حفاظت کے لیے اپنے خون کو انسان ملاقات چھوڑ سکتا ہے، اس کے پاس آنا جانا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ موت کا ڈر ہے۔ ایک گھر میں رہنے والے ایک خاندان کے افراد ایک دوسرے سے دور ہیں، وجہ ایک کنڈیشن کریٹ کی گئی، ایک صورتحال بنائی گئی جس کی وجہ سے رب کا خوف تو کسی کو نہیں ہے، جان کا خوف ہے، مرنے کا خوف ہے، لیکن کیا ہم یا ہمارا معاشرہ جتنا جان کی پرواہ کرتے ہیں اتنا ہم ایمان کی پرواہ بھی کرتے ہیں؟ جتنی ہم نے جان کی حفاظت کے لیے احتیاطیں کی، کیا ہم نے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی اتنی احتیاطیں کی؟ آج ہم اپنے باپ سے بھی ملتے ہیں تو دور سے، کیوں؟ شاید وہ وائرس اس سے اس میں یا اس سے اس میں منتقل نہ ہو جائے، لیکن اللہ رسول اور صوفیاء نے تو ہمیں یہ فرمایا کہ برے دوست سے بچو، اس لیے کہ برا دوست تیرے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے۔ آج مجلسیں اور محفلیں ویران ہیں اس لیے کہ ہر ایک کو جان کی فکر ہے، لیکن کیا ہم نے اپنے ایمان کو بھی اتنی ویلیو دی کہ ایمان کی خاطر ہم نے کسی دوست کی سنگت کو چھوڑا ہو؟ ہم نے اہل بیت کی محبت میں کسی کی سنگت کو چھوڑا، ہم نے اصحاب رسول کی محبت میں کسی کی سنگت کو چھوڑا، ہم نے مصطفیٰ کریم کی ذات کے لیے کسی کی سنگت کو چھوڑا کہ وہ میرے محبوب کا نہیں تو میرا نہیں ہو سکتا، وہ محبوب کی آل کا نہیں تو میرا نہیں ہو سکتا، وہ محبوب کے صحابہ کا نہیں تو میرا نہیں ہو سکتا۔ ہماری ترجیحات دنیا ہے، بس دنیا ہے، ہماری ترجیحات میں کہیں دین، آخرت، رب رسول کی ذات یا نسبت رکھنے والی شخصیات نہیں ہے۔ یاد رکھیں جان سے کہیں بڑھ کے حفاظت ایمان کی، اور اسی ایمان کی حفاظت کرتے کرتے حضرت امام علی مقام نیزے کی نوک پہ قرآن سنا رہے ہیں۔ وہاں جان کی حفاظت تو نہ کی،
نظریے کی حفاظت کی، کانسیپٹ کی حفاظت کی، اسلام کے تصور کو زندہ رکھا، جان دے دی لیکن محبوب کے دین کو زندہ کر دیا۔ تو پتہ چلا ہمارے اسلاف کے اس طریق سے، ہمارے بزرگوں کی اس روش نے بتا دیا کہ جان اتنی پیاری نہیں ہے جتنا محمد عربی کا دیا ہوا ایمان پیارا ہے۔ تو یہ جو فاصلے، یہ ڈسٹنس جو ہم رکھتے ہیں، کیا ہم اپنے ایمان اور رب رسول کی رضا کے لیے بھی کبھی ہم نے یہ فاصلے رکھے؟ اللہ رسول نے تو فرمایا گناہ جھوٹ بولنے والے پہ لعنت ہے۔ کیا جھوٹ سے ہم نے 6 فٹ کا فاصلہ کبھی رکھا؟ کیا ہم نے غیبت سے کبھی فاصلہ کیا؟ کیا ہم نے چوری سے فاصلہ رکھا اور پرہیز کی؟ نہیں، ہم نے کبھی گناہ سے پرہیز نہ کی، ہم نے گناہ اور اپنے درمیان فاصلے نہ رکھے، اس لیے آج امت میں فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک رب رسول کی حدود کو ہم نے سنبھال کے رکھا، ان کا پاس رکھا، تو امت یک جان تھی۔ جب رب رسول کے حکم کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، آج ہم ایک نشست میں بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہے۔ ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں، ہماری سنگتیں، وہ محبت بھرا ماحول ہمیں اب دوبارہ میسر آنا شاید مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا۔ تو یاد رکھیں، ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ اور ساتھ دوسرا نقطہ جو عرض کرنا تھا کہ جہاں ہم اتنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے فاصلوں کا احترام کرتے ہیں، وہاں اللہ رسول کے حکم کا پاس رکھتے ہوئے گناہ سے بھی فاصلہ رکھیں، نگاہوں کو حیا کا پیکر بنائیں، دلوں کو خوف خدا کی آماجگاہ بنائیں، اپنے اعضاء کو اللہ رسول کی تابعداری میں لگائیں۔ یاد رکھیں، میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ بیماری تو کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے 36 احادیث ذکر فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کی 36 احادیث بتاتی ہیں بیماری کنورٹ نہیں ہوتی، متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو لگ نہیں سکتی، لیکن یاد رکھیں گناہ اپنے مجلس میں بیٹھنے سے اس کی گندگی آپ کے ضمیر پہ پڑ سکتی ہے، اس کی گندگی آپ کے دل پہ اپنا رنگ چھوڑ سکتی ہے۔ اس لیے حقیقت کی طرف آئیں، حقیقت پسندی کے طرف آئیں اور رب رسول کی ذات سے اپنا تعلق جوڑیں۔ اللہ پھر ہمارے معاشرے میں امن کی فضا کو قائم فرمائے گا، اللہ پھر سے رحمت، برکت اور فضل اور کرم کی ہمیں خوشبوئیں نصیب فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں، نسبتوں کا پاس رکھیں۔ ہم مصطفیٰ کریم کی آل سے پیار کرتے ہیں تو ذات صرف مصطفیٰ کریم کی ہے، ریزن صرف محبوب علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہم محبوب علیہ السلام کی وجہ سے آل سے پیار کرتے ہیں، ہم محبوب علیہ السلام کی وجہ سے اصحاب کا احترام اور پیار کرتے ہیں۔ اس کے اندر نقطہ کہتے ہیں ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، وہ نقطہ ذات رسالت مآب ہے۔ جس نقطے کی وجہ سے ہمیں بندگی ملی، جس نقطے کی وجہ سے ہمیں ان عزت والوں کی عزت نصیب ہوئی، تو محبوب علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے یہ ساری نسبتیں ہمیں ملی۔ یاد رکھیں، جو عزت دار کو عزت دیتا ہے وہی دنیا جہان کے اندر عزت اس کو نصیب ہوتی ہے، اور جو عزت والوں کو عزت نہیں دے سکتا، بزرگ فرماتے ہیں حقیقت میں وہ خود عزت دار ہوتا نہیں ہے۔ عزت دیتا وہی ہے جس کے دامن میں عزت ہوتی ہے، خیر دیتا وہی ہے جس کے دامن میں خیر ہوتی ہے، آسانیاں تقسیم کرتا وہی ہے جس کو اللہ نے آسانیاں عطا فرمائی ہے۔ اشفاق صاحب کا ایک جملہ بڑا خوبصورت وہ بیان فرماتے تھے زاویہ میں ٹی وی پر، فرماتے تھے اللہ آپ کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔